الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات الله آپ مومنین کی خدمت میں سورہ مبارکہ الصف سورہ جمعہ سے پہلے 28ویں سپارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے. اس کی 2 آیات آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جو گزشتہ مطالب گزشتہ ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ان کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام اسی نظام کے علمبردار ہیں جو اپنی بنیاد کے اعتبار سے جسے نظام توحید کہا جاتا ہے اور جس کے ذریعے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا اس کی مناسبت سے اگر اس کا نام رکھا جائے تو اسے نظام نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے. اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جن ہستیوں کے ذریعے اللہ نے اس نظام کی حفاظت کا بندوبست کیا تو اس کو نظام امامت و ولایت کہا جاتا ہے. چیز ایک ہی ہے، لہٰذا بڑا اہم بلکہ اہم ترین اور ضروری ترین ایک عاقل کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ امر ہے کہ وہ اس کی جیسا یہ نظام حقیقت میں ہے اس کی شناخت کرے، کیونکہ جو شناخت ہوگی، جس طرح کی شناخت ہوگی اسی طرح کا رویہ بھی ہوگا. اگر معرفت اور شناخت صحیح ہے تو پھر جو رویہ اپنایا جائے گا اس چیز کے بارے میں وہ رویہ بھی صحیح ہوگا. اور البتہ کوئی چاہے تو پہچاننے کے بعد بھی رویہ صحیح نہ رکھے، اس کی مرضی ہے. لیکن جس چیز کی طرف یہاں توجہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر شناخت صحیح نہ ہو، کوئی بندہ مس گائیڈ کر دیا جائے تو وہ بیچارہ دل سے صاف ہی کیوں نہ ہو رویہ صحیح رکھ ہی نہیں سکتا. اصل میں وہ سمجھ رہا ہے کوئی اور چیز ہے جبکہ وہ چیز حقیقت میں وہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو فلان چیز کی ضرورت ہے اپنی معرفت کی بنا پہ کہ یار اس نظام کی یہ کام کروں تو اس نظام کی خدمت ہوگی، جبکہ ایکچولی ایسا نہیں ہے.
اس کی شناخت کے مطابق کہ جو غلط شناخت ہے اس کے رویے کو خراب کر دیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے اس کو پہچاننا۔ میں نے جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، عرض کیا کہ پچھلی آیات آپ کے ذہن میں رہیں۔ ایک تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس بات پر توجہ کریں کہ اسے کبھی بھی نہ بھولیں، پلے سے باندھ لیں، ذہن نشین فرما لیں کہ کیونکہ نبوت اور امامت جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ نبوت کا کام دین لے کر آنا ہے اور امامت کا کام اس دین کی حفاظت کرنا ہے۔ دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، نظام ایک ہی ہے۔ لہٰذا جو نبوت کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہی امامت کے اہداف اور مقاصد ہیں۔ اور ہمارے ائمہ نے، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے، سب نے اپنے اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق جو حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی وہ حکمت عملی اپنائی۔ ہدف و مقصد ایک ہی تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی ائمہ اس طرح نہیں تھے، بعض لوگ جو نہیں سمجھتے کہتے ہیں امام حسین ذرا مزاجاً سخت تھے، ٹھیک ہے، باقی ائمہ نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے قیام اور اس طرف نہیں سوچا۔ تو ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر باقی ائمہ کی ذہنیت کچھ اور ذہنیت تھی، مزاج کچھ اور مزاج تھے، تو پھر ان تمام ائمہ کے زمانے کی حکومتیں ان پہ ہر وقت نظر کیوں رکھتی تھی؟ ان کو زندانوں میں کیوں ڈالتے تھے؟ ان کے گھروں کے باہر ہر وقت جاسوس کیوں کھڑے کرتے تھے؟ ان سے ملنے والے ہر شخص کی پھر تفتیش کیوں شروع ہوتی تھی؟ اور جو بھی ان سے قریب ہوتا تھا ان کو جیلوں اور زندانوں میں کیوں ڈالا جاتا تھا؟ جبکہ ان کا تو غرض ہی نہیں تھی، تو بس گویا کہ ایک سائٹ پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، تسبیحیں پڑھنے والے، لوگوں کو دعائیں دینے والے اگر اسی قسم کے تھے تو پھر حکومتوں کو ان سے کیا خطرہ تھا؟ کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ بس ایک ہی فکر تھی، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ اس کا یہ معنی ہے ایک ہی فکر تھی جو مختلف حالات میں مختلف حکمت عملی اختیار کرتی۔ اور رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے 250 سالہ انسان۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ سے لے کر اور آخر تک جتنے ائمہ نے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 250 سال بنتے ہیں آلموسٹ، تقریباً۔ تو اس کو تم الگ الگ شخصیات نہ دیکھو، تم ایک ہی شخصیت کی طرح دیکھو کہ جس شخصیت نے مختلف حالات میں مختلف حکمت عملیاں اپنائی ہیں، جبکہ ان کا ہدف و مقصد ایک ہی تھا۔ جیسے دیکھیں، خشکی پہ سفر کرنا ہے اس کی اور تقاضے ہیں، پانی میں سفر کرنا ہے اگر پانی آ گیا اس کی اور تقاضے ہیں۔ ایک بندہ اگر گاڑی پہ جا رہا ہے، آگے پانی دریا آگے گیا، میں گاڑی گھسانی ہے اس کے اندر، کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہی شخصیت گاڑی کو چھوڑ کے کشتی میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے اور تھا اب اور ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آگے کوئی ایسا مقام آتا ہے جہاں پر زمین پر یا پانی میں سفر اب نہیں، اب جناب ہوا میں سفر کرنا ہے۔ اب وہ کسی ہوائی جہاز کا انتخاب کر لے تو کہے وہ پہلے 2 اور تھے، یہ کوئی اور ہے۔ اس کی فکر بدل گئی ہے۔ فکر نہیں بدل گئی، زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، اور ان حالات کے مطابق پھر امام اپنی حکمت عملی اپناتے تھے، تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی صلح فرماتے ہیں اور امام حسین قیام فرماتے ہیں۔ لہذا کتاب کا نام کیا رکھا؟ 250 سالہ انسان، یعنی ایک شخصیت کی طرح دیکھو، تب تمہیں سمجھ آئے گا یہ پوری تحریک کن نشیب و فراز سے گزری ہے، ورنہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیے جاؤ گے کہ امام حسن کا مزاج اور تھا۔ جیسے بعض مکتب اہل بیت والے بھی جو متوجہ نہیں ہیں اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کس کی زد میں آتے ہیں؟ جب امام حسن علیہ السلام کے ایام آتے ہیں تو پوسٹیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں
امن کا امام، ایسے لگتا ہے جیسے امن کا امام سے مراد ہے امام حسین جنگ کے امام تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسن کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ گرین پٹیاں لگائی ہوتی ہیں، امام حسین کے ساتھ سرخ پٹیاں لگائی، گویا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں تھے. سمجھے؟ دشمن نے یہ پروپیگنڈا کیا امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کم رنگ کرنے کے لیے. آج بھی بعض لوگ تقاریر میں یہ بات کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام بہت دھیمے اچھے نرم مزاج کے تھے، لیکن امام حسین شروع سے جھگڑالو تھے. کتنی بڑی خیانت ہے. لہذا اللہ کے نبی کی روایات میں سے ایک روایات یہ ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ میرے بچے حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، قیام کرے تب بھی امام ہے، قعود کرے تب بھی امام ہے. تم ان کو زیادہ سمجھدار بن کے بتانے کی کوشش مت کرنا اس نے ٹھیک کیا اس نے غلط کیا، یا اس نے غلط کیا اس نے ٹھیک کیا. اگر یہ قیام کرے تو اس وقت قیام تقاضا ہوگا، اگر یہ بیٹھ جائے تو اس وقت بیٹھنا ہی اسلام کا حکم ہوگا. قاما کھڑے ہو جائیں، او قعدا یا بیٹھ جائیں. مکتب اہل بیت میں ویسے یہ بات کلیئر ہے، جب کسی کا اعتقاد ہے کہ امام خطا سے پاک ہے، اب بعد میں اگر اس کو شک پڑتا ہے اس کا مطلب ہے وہ پہلا عقیدہ ہی عقل اور شعور کی بنیاد پہ نہیں کھڑا کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر امامت کا عقیدہ اور عصمت کا عقیدہ دلیل اور شعور اور بصیرت کی بنا پہ قبول کیا ہو، نہ کہ اماں ابا اور دادا کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے، تو پھر اس عقیدے کو پرابلم نہیں ہوتی، چونکہ پہلے ہی بڑی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا. لیکن اگر بس دیکھا دکھائی میں، تو پھر جب بھی کوئی شبہ ڈالے گا تو وہ جو کہتا ہے امام معصوم، وہ کہے گا امام نے پھر یہ کیوں کیا، پھر امام نے وہ کیوں کیا، پھر امام نے یہ بات کیوں کی. شکوک و شبہات میں پڑ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور یہاں پر بات آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی خطرناک بات. عصمت کے معاملے میں معصومین کے بھی سردار اور آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض اوقات کیونکہ میں نے یہ خود دیکھا اور سنا ہوا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات بعض تقاریر کرنے والے جہالت کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کی بےہودگی کی وجہ سے منبر پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ انسان کے دین سے خارج ہو جانے کا باعث ہے. شاید ایسی فکر آپ نے کبھی سنی ہو یا پڑھی ہو کسی محفل میں یا کسی کی تقریر میں، جہاں بھی ہو. نہیں بھی سنی تو خبردار. رسول اللہ معصوم ہیں یا نہیں؟ جی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کس کے بارے میں کہا گیا؟ رسول اللہ کے بارے میں. اس آیت کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کلام بھی کرتا ہے تو ایک وحی اس کی طرف کی جاتی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرتا. اب جس رسول کی ذات بنیاد ہے عصمت کی، خطا سے پاک ہونے کی، ایسا ہے یا نہیں؟ اس رسول کے کسی کام کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی فیصلے کے بارے میں وہ جو عقیدہ عصمت رکھتا ہے اس رسول کے بارے میں، اس کے دل میں اعتراض آئے کہ یار یہ والا کام تو رسول اللہ نہ کرتے تو بہتر نہیں تھا. جس کے ذہن میں یہ آیا ہے اس کا مطلب ہے نمبر 1 وہ رسول اللہ کو معصوم نہیں سمجھتا، نمبر 2 اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے رسول اللہ سے. اس کو سمجھ آ گئی ہے، رسول کو نہیں پتہ چلا کہ جو یہ اس کو سمجھ آئی ہے وہ کرتا تو بہتر ہوتا. اگر متوجہ نہیں ہوئے تو میں اشارہ کر دیتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے رسول اللہ فلان شادی نہ کرتے تو بہتر تھا، سنا کبھی؟ میں نے سنا ہوا.
اور کسی اوپر چڑھ کے منبر پر بیٹھے ہوئے سے سنا میں نے. وہ بندہ نہیں ہے، گدھا ہے، جس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ اگر رسول اللہ فلان شادی نہ کرتے تو بہتر تھا. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے تو رسول اللہ کی عصمت کا قائل ہے، تو جو رسول معصوم ہے، جو وحی کے علاوہ کمال نہیں کرتا، تو پھر تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے رسول اللہ یہ شادی نہ کرتے تو بہتر تھا؟ اگر تیری عقل میں، تیری اندھی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو تو سوال کر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اپنی جہالت دور کر، نہ یہ کہ اپنے آپ کو اتنا تو سمجھدار سمجھے کہ تو رسول کے فعل پر یہ کہے کہ نہ کرتے تو بہتر تھا. تو سمجھائے گا اللہ کے آخری نبی کو، نبیوں کے سردار کو، حسنین کے جناب حسنین کے نانا کو، جناب سیدہ کے بابا کو، تو سمجھائے گا کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اور میں نے جب سنا تو جو نیچے سننے والے تھے وہ بھی واہ واہ کر رہے تھے، تائید کر رہے تھے کہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. آگے اگلی کیلکولیشنز آپ خود کر لیں، توجہ سے سنیں. سورہ مبارکہ النساء میں آیت ہے کہ کچھ ایک جھگڑا ہوا دو کا. جو بے ایمان تھا وہ چاہتا تھا رسول اللہ کے پاس فیصلہ نہ جائے، جو حق پہ تھا وہ چاہتا تھا رسول اللہ فیصلہ کرے. اور عجیب جھگڑا ہوا ایک مسلمان اور یہودی کا. اس معاملے میں یہودی حق پہ تھا، مدینہ کا واقعہ، یہودی حق پہ تھا، مسلمان جو ہے وہ ذرا تھوڑا دو نمبری کر رہا تھا. آپ دیکھیں کیسے پہچان ہوتی ہے. اب کیونکہ یہودی حق پہ تھا وہ کہتا تھا تمہارے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں. اسے پتا تھا کہ یہ پارٹی سائیڈ نہیں لیں گے. اور وہ جو مسلمان تھا اسے پتا تھا ایک یہودی ہے ان کا عالم، اسے نوٹ شوٹ لگاؤ تو حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہمارے رسول نہیں، تمہارے عالم کے پاس چلتے. سمجھ رہے ہیں؟ بالآخر جب یہ مسئلہ ہوا تو قرآن مجید میں اللہ نے آیت اتار دی سارے اس قسم کے دو نمبروں کو بتانے کے لیے کہ تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے. اگر تم رسول اللہ کو اپنا حکم نہیں قرار دیتے اپنے جھگڑوں میں، تب بھی تم سب کچھ ہو، مومن نہیں ہو. ایک اور دوسرا اگلی سٹیج اور سخت ہے. پھر ہمارا رسول جو فیصلہ کرے، جو ڈیسیجن کرے ہمارا رسول، تمہارے دل کے اندر بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، چاہے فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو، چاہے فیصلہ تمہاری مرضی کے. اب دیکھیں نا عصمت کیا ہے، یہ خطا نہیں کرتے. تو جب خطا نہیں کرتے تو پھر اعتراض کیسا؟ اور اگر اعتراض ہے اس کا مطلب ہے تو عصمت کا قائل نہیں ہے. آیت سنیے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں، تیرے رب کی قسم ایمان نہیں لا سکتے. تاکیدیں دیکھیں، نہیں ہو سکتے، نہیں ایمان لا سکتے. تیرے رب کی قسم اے رسول یہ ایمان نہیں لا سکتے. کب تک ایمان نہیں لا سکتے، کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جو بھی ان کے اندر اختلاف پیدا ہو، جس معاملے میں بھی کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو، آپ کو نہ چنے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے. آپ سے بہتر کون ہوگا؟ اگر کوئی اور کدھر کسی کا دل کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دو نمبر ہے. آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے، آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہے. چونکہ خود دو نمبر ہے، اسے پتہ میرا معاملہ خراب ہو جائے گا اور طرف مائل ہو جائے گا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو نہ حکم بنا دے، آپ کو نہ قاضی بنا دے، جس بات میں بھی ان کا اختلاف ہو. پھر یہاں تک نہیں، ثم، پھر اس کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں اپنے دلوں کے اندر بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ ہو ان کے،
اے رسول تیرے رب کی قسم جب تک یہ کیفیت نہ ہو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کہاں سے وہ بندہ مومن ہوگا جو کہہ رہے رسول اللہ یہ کام نہ کرتے تو بہتر تھا؟ صرف یہ چٹکلا لگا کے سامنے بیٹھے ہوئے چار جاہلوں کو ہنسانے کے لیے، داد لینے کے لیے اس بات پر اور کیا غرض ہو سکتی؟ کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کتنی بڑی کھائی میں پھینک رہا ہے سننے والوں کو بھی۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلوں کے سامنے اے رسول ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ عمومی ہے آیت، چاہے رسول اللہ کے فیصلے اپنی ذات کے حوالے سے ہو، چاہے رسول اللہ کے فیصلے اجتماعی والے فیصلے ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے ہمیں اس کی کسی بات پر اعتراض ہو۔ جب اعتراض ہے اس کا مطلب ہے میں جاہل ہوں، مجھے حالات و واقعات کا نہیں پتہ۔ اسی طرح بالکل جیسے میں نے عرض کیا، جو امام حسن مجتبیٰ پر اعتراض کرتا ہے، اس زمانے میں کہہ رہے تھے بعض یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، امام سے کہہ رہے تھے۔ اسی طرح کچھ امام حسین پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ باقی اماموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو رسول اللہ کے کسی کام پر اعتراض کرے۔ وہ تو رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا، چونکہ رسالت یعنی عصمت۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا اگر کبھی ہمارے ذہنوں میں ایسا کوئی خیال آیا ہو یا کسی ایسے ٹوٹکے باز نے ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کر کے اپنا عقیدہ درست کرو۔ رسول اللہ کا ہر کام ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ معصوم ہی نہیں۔ ہمارے ائمہ کا ہر کام ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ معصوم نہیں۔ یا یہ کہ ہم کہتے ہیں زبانوں سے لیکن ہمارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا کہ معصوم کیا ہوتا اور اس عقیدے کا مطلب اور تقاضا کیا ہے۔ بات ایسی تھی کہ ذرا میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہے، توجہ فرمائیے۔ گزشتہ آیات میں نے فرمایا کہ اہداف جو نبوت ہیں، یہاں سے بات ادھر چلی گئی تھی، جو اہداف نبوت ہیں وہی اہداف امامت انہی اہداف کی محافظ ہے۔ لہٰذا ہر امام کی جو بھی کام ہے، عمل ہیں، ان کی کوششیں ہیں، وہ انہی محنتوں کو بچانے کے لیے ہیں، اسی نظام کو بچانے کے لیے ہیں جو نظام کامل ہوا رسول اللہ کی زندگی میں۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا قیام بالخصوص اسی نظام کے دفاع کے لیے ہے، اور سب سے بہترین راستہ انبیاء کو پہچاننے کا اور انبیاء کے بعد ائمہ کو پہچاننے کا، شخصیات اور اہداف کے اعتبار سے پہچاننے کی جگہ سب سے بہترین اور سب سے معتبر وہ خود اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی دوسری کتاب اس معاملے میں قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو قرآن سے سمجھ لے گا نبی کس لیے آتے ہیں، اس کو پتہ لگ جائے گا وارثین انبیاء کس لیے آتے ہیں، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ پھر ان شخصیات کے اہداف کیا تھے۔ اسے پھر کوئی خطیب، کوئی لکھنے والا گمراہ، کوئی شاعر ہو یا کوئی خطیب ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی عالم ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اس کی فکر کو منحرف نہیں کر سکے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو آیت سنائی تھی کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تھی غالباً، بالکل 25 نمبر آیت تھی، کہ جس میں آپ نے نبیوں کو بھیجا، واضح دلائل دے کر ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ان کے ساتھ میزان نازل کی، حق کو باطل کو تولنے کا سسٹم، تاکہ انسانی معاشرہ عدل پر چلے، عدالت قائم ہو، ظلم ختم ہو، حقوق کی مساوی تقسیم ہو، تمام انسانوں کو ان کے حقوق ملے۔ اس لیے سارے نبی آئے تھے۔ نبی یہ نہیں آئے تھے کہ معاشرے میں جو ہوتا رہے آرام سے کونے میں بیٹھو، تسبیح نکالو، نمازیں پڑھو، استغفار کی تسبیح کرو اور جنت لو، تمہاری غرض ہی کوئی نہیں۔ سب سے بدترین عملہ ابلیس کا یہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو اپنے معاشری اجتماعی ذمہ داریوں سے کاٹ دے اور اس کو وہ خانقاہی قسم کے مزاج میں مبتلا کر دے، اور سمجھے کہ اور لوگ سمجھے بڑا نیک ہے، گھر سے کبھی نکلا ہی نہیں، اس کو گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اس کے علاوہ پتہ ہی کچھ نہیں، بڑا نیک ہے۔ نیک نہیں ہے، بھونگا ہے یہ، اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کو کوئی بھی مکار 2 منٹ میں استعمال کر سکتا ہے حق کے خلاف، جیسے بنو امیہ نے کتنے ہی ایسے بونگوں کو استعمال کیا امام حسین کے خلاف۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی اپنے پاس رکھو، اللہ سے قرب کے وسائل تلاش کرو، اور وسائل تلاش کرنے کے بعد پھر کوششیں شروع کر دو خدا کے راستے میں، تب کامیاب ہو۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی سورۃ الکہف کی آخری آیت نمبر 110 کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود واحد ہے، کسی دوسرے کو اس جگہ پہ مت لے کر آنا، اور بس جس کو بھی امید ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ اس بات پر توجہ رکھے، نمبر 1 عمل صالح انجام دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ توحید اور اطاعت پروردگار، اسی کا نام عمل صالح ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی، اب ذرا ان کی طرف آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا اللہ فرما رہے ہیں، کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، تمہیں ایک بزنس نہ بتاؤں، تمہیں ایک ٹریڈ نہ بتاؤں، کاروبار نہ بتاؤں؟ کہ وہ کاروبار، وہ تجارت کیا نتیجہ لائے تمہارے لیے؟ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں نجات دلوا دے گی دردناک عذاب سے۔ خود خالق فرما رہا ہے اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات کا باعث بن جائے؟ کرو گے وہ تجارت؟ میں تمہیں بتاؤں۔ آیت نمبر 11 سورۃ الصف، پھر اللہ تبارک و تعالی تجارت بتا رہا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مومن آگے سے کہیں یا اللہ آپ خود ہی تو ہمیں کہہ رہے تھے اے ایمان والو، پھر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ جو آیات قرآن سے پتہ چلتا ہے، کہے گا کہ جب میں کہتا ہوں اے ایمان والو تو وہ سارے کے سارے لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، سب کو بات سنانی مراد ہوتی ہے۔ اس میں ڈھیلے ڈالے بھی ہیں، اس میں چاق و چوبند بھی ہیں، اس میں اوپر بلند ترین درجات ایمان والے بھی ہیں، اس میں درمیانے درجات والے بھی ہیں، اس میں بالکل نچلے درجات ایمان والے بھی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں سب کو خطاب کرتا ہوں، اور تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ بات سمجھ لے، میری بات سب تک پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کے لیے۔ تو جتنے بھی اس جماعت میں خود کو شامل سمجھتے ہو، اے ایمان والوں سے یہ مراد ہے۔ جس جس کو بھی یہ گمان ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میری بات سنو، کتنا ایمان لائے ہو یہ تو اللہ سے بہتر جانتا ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی آیات ذہن میں آ جاتی ہیں۔ سورۃ الحجرات، کچھ اعراب بدو، کچھ دیہاتی، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، انہوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ جو رسول ہے نا یہ چیزیں دے دیتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور آپ جو ہے پھر خوش ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے جو باقیوں کو دیتے ہیں وہ ہمیں بھی دیں گے۔ آئے، آ کر کہا ہم یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو آیات اتری قرآن میں
سورۃ الحجرات اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کہو ہم تسلیم ہو گئے۔ یہاں سے آپ کو فرق ایمان اور اسلام سمجھیے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو ہم تسلیم ہو گئے۔ اسلام کا معنی تسلیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جو ظاہری طور پر تسلیم ہو جائے، ہو سکتا ہے مومن ہو سکتا ہے مومن نہ ہو۔ مدینے کے جتنے منافق ہیں مسلم ہیں اوپر سے، لیکن مومن۔ اللہ کے رسول ان کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، کسی کی تکفیر کا اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا۔ حتیٰ عبداللہ ابن ابی جیسا رئیس المنافقین، رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا، تو اگر مسلمان ہی نہیں تو پھر جنازہ کیسے پڑھانا؟ بہت خوب سمجھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے ہم ان دونوں کو ان کی ڈفرنس، ان کا فرق سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آئے ظاہری طور پر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے لیکن دل سے نہ مانے، ایسے بہت سارے لوگ تھے اس وقت، کسی ڈر سے کسی لالچ سے یہ کام کرے، تو اس کے لیے یہ آیت ہے کہ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، اے رسول ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کہو کہ ہم جھک گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل۔ یہ خبر کون دے گا؟ وہ ذات خبر دے گی جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے اندر کے راز اور خبریں جانتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ بظاہر تم نے کلمہ پڑھ لی ہے، بظاہر تم آ کر تسلیم ہو گئے ہو، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تم تسلیم ہو گئے ہو۔ قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک، پھر صلوات پڑھیں۔ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بس یہ جو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سورۃ الصف کی طرف واپس آئیں، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کچے ایمان اور پکے ایمان میں فرق کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں بول رہا ہوں، کچے ایمان اور پکے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جب تم حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، پھر اس ایمان کے کچھ اثرات اور نتائج نظر آئیں گے۔ یہ وہ تجارت ہے جس کی طرف اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اور اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون، اور جہاد کرو۔ جہاد کرو یعنی کوششیں کرو۔ آیت وسیلہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ۔ یہاں پہ فرمایا ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو جو تمہیں میں بتا رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہیں پسند آئے، تمہارے مزاجوں کے مطابق ہو بات، یا جو تم نے مزاج بنا لیے ان کے مزاجوں کے مطابق تمہارے مزاجوں کے مطابق نہ ہو۔ اگر تم اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ سب سے زیادہ تمہاری برائی اور بھلائی جانتا ہے، تم سے بھی زیادہ اور ہر کسی سے زیادہ، تو پھر اللہ فرما رہا ہے ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے، یہ راستہ، یہ فکر، یہ مزاج کہ تم آمادہ ہو۔ اللہ کا دین جان کا تقاضا کرے، نہیں ہچکچاؤں گا۔ اللہ کا دین مال کا تقاضا کرے، نہیں ہچکچاؤں گا۔ اگر اس تمہارے ایمان نے تمہیں اس درجے پر پہنچا دیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ
کہ تم نے وہ تجارت کر لی ہے اللہ سے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوائے گی۔ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس آیت کو لیں اور اس آیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے میدان کربلا کو دیکھیں۔ جو کچھ اس آیت میں اللہ نے رہنمائی کی، میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں نے اسے کمال پر لے جا کے دنیا کو دکھا دیا۔ یعنی انہوں نے کہا ہم اے پروردگار اس تجارت کے لیے تیار ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم۔ کربلا والوں نے جو کچھ تھا، مال تھا تو مال، جان تھی تو جان دے دی اور اللہ کے ساتھ یہ تجارت کر۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، لفظ جہاد صرف جنگ کے معنی میں نہیں۔ ہم ایک لحاظ سے کوئی بارڈر پہ جنگ نہیں لڑ رہے، اپنی زندگی روزمرہ کی لائف، روٹین لائف گزار رہے ہیں۔ تو کیا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے ہے، سب کے لیے، جو بھی مومن ہے اس کے لیے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جا کے آرمی میں بھرتی ہو جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ جب بھی فوج میں بھرتی کے اشتہار جو دیتے ہیں نا، نیوی میں یا ایئر فورس کے، تو یہی لکھا ہوتا۔ یہ آیت صرف اس جنگ کے لیے نہیں، اگرچہ وہ بھی شامل ہے اس میں جب اس کا وقت ہو، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے تو مومن ہے تو پھر جان لے کے تو مجاہد ہے۔ ہاں، تو کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے اسی کے مطابق اپنے جہاد کی پالیسی بنا۔ زمانہ جنگ ہے تو تجھے جنگ کرنی ہے، زمانہ امن ہے تو تجھے پھر بھی جہاد کرنا ہے۔ سب سے پہلا جہاد مومن کا اس دشمن دین کے خلاف جو اس کے اپنے وجود کے اندر بیٹھا ہے اور اسے گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ سٹارٹ جہاد کا، مومن کے جہاد کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دشمن کو اگر کنٹرول نہ کرے، جسے نفس کہتے ہیں، تو پھر میدان جنگ کا وقت بھی آئے گا تو یہ نہیں جانے دے گا، کہے گا وہ مر جائے گا، مت جا، اتنی پیاری تیری بیگم ہے اس کو چھوڑ کے مت جا، اتنے پیارے تیرے بچے، تیری پراپرٹی، تیرا دکان، تیری نوکری چھوڑ، تیری گاڑی، تیری موٹر سائیکل، مت چھوڑنا ان کو۔ تسبیح پڑھ کے استغفار کر لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ابھی یہیں پہ رک۔ کافروں کے طریقے سے وسوسے کرتا ہے، مومنوں کو مومنوں کے طریقے سے چکر دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہتا ہے وہ ذمہ داری ادا نہ کر، تو اتنی نمازیں پڑھ، تجھے پتہ نہیں ہے جو بندہ فلانی تسبیح پڑھے گا 1000 مجاہد کا ثواب ملے گا، تو جائے گا تو 1 مجاہد، تسبیح پڑھ تو 1000 مجاہد۔ بندہ کہتا ہے یار بالکل پیکج تو اچھا ہے۔ امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک بندہ ٹیلے پہ چڑھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا، پروردگار امام حسین کی حفاظت فرما، رسول کے نوازے، رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو رو رہا کیوں ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا تھا رسول اللہ سے کہ جب کوئی بڑا کڑا وقت آ جائے تو اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگو۔ اس کی سینس میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ٹائم اگر دعا بھی مانگنی ہے تو حسین کے ساتھ چل اور دعا مانگ، نہ یہ کہ ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ذمہ داریوں پر عمل نہ کرنے کے لیے سہارا لیتے ہیں تو دین کا، اور پھر کہتے ہیں ہم پھر کافر ہو گئے، ہم پھر مسلمان نہیں ہیں، تم کوئی الگ قسم کے مسلمان ہو۔ اصل میں اپنی ذمہ داری ادا، تم نے اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا، جس وقت جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوفے لگا ہوا اسلام کا، اس وقت ہمارے مطلب کی ڈش کون سی ہے، وہ کھاؤ باقی کو چھوڑ دو۔
جو پسند نہیں آ رہی چھوڑو اس کو، اور جو پسند آ رہی ہے وہ لے لو۔ تو کئی لوگ تھے اپنے تئیں نیک بھی تھے، نمازی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ نہیں گئے۔ لہذا اللہ تو کیوں نہیں گئے؟ یہ کوالٹی نہیں تھی، یہ کوالٹی سست پڑ گئی تھی۔ کون سی کوالٹی؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ مومن ہر وقت حالت جہاد میں ہے، مومن ہر وقت حالت جہاد میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انحرافات سے محفوظ رکھے۔ بعض لوگوں نے آج کل ایک کمپین چلائی ہوئی ہے کہ غلط ہے یہ کہنا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، غلط ہے۔ کوئی دن 10ویں محرم جیسا نہیں ہے 61 ہجری کے، اور کوئی زمین کربلا جیسی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی نہ کہے کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا۔ ایک دفعہ مومن جو ہے امام سے محبت کرنے والا کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عاشورہ کا تو ایک ہی دن تھا، غلط ہے یہ کہنا ہر روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ کون سی سرزمین ہے جو کربلا کا مقابلہ کر سکے؟ چکر میں آ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، آیا یہ جو بندہ کہتا ہے کل یوم عاشورہ، یہ جو شعار ہے، یہ جو نعرہ ہے، غور سے سنیے گا، کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا، یہ نعرہ مارنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ نعرے کے ذریعے کہ آج کا دن 10ویں محرم کے برابر قرار دے رہا ہوں، اور یہ سرزمین جس پہ میں بیٹھا ہوں، مثلا کراچی کی سرزمین کو، پاکستان کی سرزمین کو کربلا کی سرزمین کے برابر کے، کوئی بہت بڑا جاہل ہوگا جو یہ کرتا ہو۔ اس شعار کا مطلب کیا ہے؟ اس شعار کا مطلب ہے کہ جو جنگ کربلا کی سرزمین پر ہوئی تھی وہ آج بھی جاری ہے، وہ حق و باطل کی جنگ، مثلی لا یبایع مثلہ۔ توجہ فرمائے، امام حسین کو نہیں پتا تھا کوئی حسین جیسا نہیں ہے، پھر کیوں فرمایا مجھ جیسا، اس جیسے، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ امام حسین کو نہیں پتا تھا جو یہ لوگ آج باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین کی خاک پا بھی کوئی نہیں بن سکتا، پھر کیوں فرما رہے ہیں مثلی، مجھ جیسا، لا یبایع مثلہ، اس جیسے کی، یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ مثلی سے مراد نہیں ہے کوئی حسین کے برابر ہو جائے گا، یعنی جس کی فکر حسینی ہوگی، جس بھی زمانے میں آئے، جس کا عقیدہ اور نظریہ امام حسین والا ہوگا، وہ اس عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے حسینی ہے۔ حسین جیسا ہونے کا یہ مطلب ہے، ورنہ حسین کی کوئی برابری تو کیا، حسین کی خاک پا کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کل یوم عاشورہ، یعنی ایک حسینی ہر دن اپنے لیے ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جو یزیدیت ہے، جو ظلم کے خلاف، جو بھی ظالم ہے، میرے اس کے خلاف وہی ذمہ داری ہے جو میرا حسین مجھے دے کر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے یا آج مومن کیا کہتا ہے، اور ہر زمانے کا حسینی کہتا ہے کہ میری کربلا نے میری ڈیوٹی مشخص کر دی ہے، میں اس زمانے میں نہیں تھا لیکن میں کربلائی ہوں، اللہ نے میرا زمانہ اور رکھا ہے لیکن کام میرا وہی ہے، میرا کام اسی پرچم کو سر بلند کرنا ہے جسے حسین سر بلند کرنا چاہتے تھے، میرا کام انہی لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے جن سے حسین مقابلہ کرنا چاہتے تھے، انہی انحرافات سے، انہی خرافات سے، اسی ظلم سے، اگرچہ زمانہ اور زمین میری وہ نہیں ہے لیکن میرا دماغ، میری سوچ، میرے نظریات وہی ہیں۔ یہ معنی ہے کل یوم عاشورہ اور کل ارض کربلا کا، یعنی کربلا کا جو پیغام ہے وہ اس خطہ زمین میں محدود نہیں ہے، نہ اس زمانے میں محدود ہے، نہ اس دن میں محدود ہے، کربلا قیامت تک ہے، اور اللہ کی ساری زمین پر کربلا کا پیغام پھیلا ہوا۔ یہ معنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ جب کسی ایک بچے اور بڑے میں کیا فرق ہو، میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو چڑیا گھر لے کے جائیں جو ابھی اس دنیا سے آشنا ہو رہا ہے، آپ اسے چڑیا گھر لے کے جائیں اور ایک پنجرے میں شیر ہو اور آپ اس سے کیا کہیں کہ بیٹا یہ شیر ہے، یہ لائن ہے،
بچہ اس کو دیکھ لے لائن کیسا ہوتا، پھر آپ اس کو کسی سوشل گیدرنگ میں لے کے جائیں جہاں کسی بندے کو پرائز ملنا ہو گورنمنٹ کی طرف سے جس نے بڑا بھی بہادری کا کام کیا ہو، اب وہ اناؤنسمنٹ کرنے والا اس کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے اناؤنسمنٹ کرے کہ میں آپ کے سامنے اس سرزمین کے شیر کو دعوت دے رہا ہوں، بچے کے ذہن میں کیا آئے گا اور بڑوں کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کچھ لوگ ہیں جو مومنوں کو، حسینیوں کو کربلا کے بارے میں بچہ رکھنا چاہتے ہیں، بچہ، توجہ فرما رہے ہیں، ان کو عقلی طور پر رشد نہیں کرتے دیکھنا چاہتے، پتہ نہیں کیوں۔ تو بچہ کیا سوچے گا؟ وہ بچہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈر بھی جائے، بابا شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے یعنی چیر پھاڑ دے گا، مثلا اس نے شیر کو دیکھا ہوا ہے، شیر کی دھاڑ سنی ہوئی ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ آگے تو بندہ ہے، انسان، کہہ رہا بابا لائن کب آئے گا؟ تو پھر اس کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ہے نا، چونکہ بریو مین ہے، بریو اس لیے اس کو لائن کہا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی معنی اور مجازی معنی، دنیا کی ہر زبان میں یہ ہوتا ہے۔ لہذا کچھ چیزیں جو شجاعت کی، مولا علی کو اسد اللہ کہا گیا شجاعت کی وجہ سے، توجہ فرما رہے ہیں، مولا علی کو ید اللہ کہا گیا، کیوں؟ اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے، ید اللہ کہا گیا مجازن، کیوں؟ کیونکہ جتنے کام علی نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، کوئی اور علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا علی علامت بن گئے، ید اللہ، نہ کہ اللہ کے کوئی پارٹس ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ بس یہ حقیقت اور مجاز کا فرق، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح رہے۔ امام حسین کو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں قید کر کے رکھا جائے، ان کو وہیں سے سلام کیا جائے، وہیں سے چوما جائے، کوئی امام سے نہ پوچھے کہ اے امام میرے زمانے میں اس سرزمین پر آپ کی کربلا کچھ مجھ سے تقاضا کر رہی ہے یا مجھ سے کوئی تقاضا نہیں کر رہی، دور بیٹھ کے دست بوسیاں کی جائیں، زیارتیں کی جائیں، ثواب لیے جائیں، لیکن جو درد حسین تھا اس کا احساس نہ کیا جائے۔ حسین تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہے ہیں، حسین تو وہی کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو اسلام پھر محدود ہے ماضی میں؟ کربلا کے نہ اسلام کے بارے میں، اور اسلام حقیقی کربلا سے پتہ چلتا ہے، ان کے بارے میں خدا را بچے نہ رہیے، آپ کو کوئی بچہ نہ رکھے، بڑے ہوئیے اور کربلا کے تقاضوں کو اپنے زمانے میں پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس دین کی تقویت کے لیے جہاد اپنے آپ سے شروع کر کے سب سے پہلے اپنے اندر انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنی عادات کو ٹھیک کرے، اپنی صفات کو ٹھیک کرے، اور اس کے بعد اپنے معاشرے میں اسی خوشبو کو، جس کا سرچشمہ کربلا ہے، کربلا کیوں کہتا ہوں؟ حقیقی اسلام کربلا ہے، حقیقی اسلام کے دفاع کے لیے اور حفاظت کے لیے کربلا برپا ہوئی، اور میرے مولا حسین نے اپنے سارے پیارے، اپنے سارے عزیز اس سرزمین میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اپنی جان بھی خداوند عالم کے راستے میں قربان کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوا دے۔ بس عذاب علیم سے نجات یعنی جنت۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، گزارش کی تھی، آج کا بات یہاں پہ تمام کر رہا ہوں میں، میری بات کی طرف توجہ فرمائی۔ اپنا ایک آپ کو کوئی دوست کوئی آپ کو دعوت کرے اور کوئی ڈش آپ کے سامنے رکھے، آپ کھائیں، آپ کو پسند نہ آئے، وہ آپ کا دوست کہے یار یہ اتنی مہنگی ڈش ہے، بڑے لوگ کھاتے ہیں، تجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ تو آپ کہیں گے یار اچھی ہوگی، میرا ٹیسٹ نہیں، اس یعنی مجھے عادت نہیں پڑی ہوئی، میرا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا اس کے بارے میں۔ یہ آپ نے کبھی وہ دیکھی ہے جس کو آپ جو کہتے ہیں، مالٹ کہتے ہیں، حلال والی،
نان الکوہلک، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر جس نے کبھی اس کو نہ چکھا ہو نا، تو وہ پہلی دفعہ شاید اس کو قے ہی آ جائے، مثلاً بہت یہاں تک بھی ہو سکتا ہے اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میٹھے شربتوں سے، میٹھے ڈرنکس سے وہ زیادہ پسند آتی ہے. کیوں؟ وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو. یہ کوئی چیزیں، اصل چیز تو یہ ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کیجئے اللہ کی آیات کے ذائقے سے. ٹیسٹ ڈیولپ کیجئے، یہ بہت قیمتی ٹیسٹ ہے. دے گا اللہ تبھی آپ کو جب آپ رغبت کریں گے اس کی طرف. اللہ بے نیاز ہے. جب وہ دیکھتے ہیں نا اس کو رغبت نہیں ہے تو وہ بھی لفٹ نہیں کرواتا. لیکن جب وہ دیکھ لے کہ رغبت ہے تو بندہ ایک قدم اٹھائے، اللہ 10 قدم اٹھاتا. توجہ فرما رہے ہیں، الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ، یہاں بھی لفظ جہاد ہے لیکن معنی وہی کوششیں، جو ہماری خاطر کوششیں کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، حتماً ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. لیکن کرو تو صحیح. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب پڑھنا شروع کریں. پہلے دن ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آ کے، سر بور ہو جاتے، مزہ نہیں آتا. کہتا ہوں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ آپ کا مزاج نہیں مل رہا. جو آپ نے مزاج ڈیولپ کر لیا ہے، جو فکر ڈیولپ کر لی ہے، جو ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا ہے. ٹیسٹ صرف زبان والا نہیں ہوتا، پتہ نا. لوگ کہتے ہیں اس کو ساتھ لے کے جاؤ عید کی شاپنگ کے لیے، اس کا شاپنگ کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت پیسے خرچ کے آ جاتے ہیں، ایک چیز ڈھنگ کی نہیں لے کے آتے. اور کچھ لوگ ان سے آدھے پیسوں میں بہترین چیزیں لے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، اس کی چوائس مثلا زبردست. ذوق، ایک شوق ہوتا ہے نا، ایک ذوق ہوتا ہے. یہ ذوق ذائقے سے ہے، اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں. ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. شروع زبان سے یہ ٹیسٹ سے، لیکن پھر فکری ٹیسٹ، مزاج کا ٹیسٹ، یہ سب کچھ اس کے بیچ میں آتا ہے. کہتے ہیں اسے یہ شاعری کا ذوق رکھتا ہے، اور جو کہتے ہیں یہ شاعری کا ذوق ہی نہیں رکھتا. قرآن کا ذوق آپ جب رغبت کریں گے، آپ بار بار پڑھیں گے، تھوڑا وقت دیں گے، ٹائم دیں گے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ مرحلہ گزر جائے گا. اللہ سے دعا بھی مانگے، پروردگار جب یہ ہدایت کی کتاب ہے، جب تو نے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تو کمی تو میرے اندر ہے، تیرے اندر، تیرے کلام میں تو کمی نہیں ہو سکتی. کوئی پرابلم ہے میرا ہی کہ میرا مزاج اس سے نہیں مل رہا، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. اے پروردگار مجھے یہ روحانی صحت عطا فرما کہ تیرا کلام مجھے اچھا لگے، تیری باتیں میرے دل پہ اثر کریں. اللہ عطا فرمائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر خلوص ہوگا، اگر دل ہوگا، تڑپ ہوگی، ممکن نہیں ہے خداوند عالم پھر وہ ذوق اور وہ ذائقہ قرآنی آپ کو عطا نہ فرمائے. اور پھر جب وہ عطا ہو جائے گا، آپ کو قرآن کے مزاج سے اپنے خالق کا مزاج پتہ چل جائے گا. اور جب خالق کا مزاج پتہ چل جائے گا نا، پھر جب بھی اس کے مزاج کی خلاف کسی کتاب میں کوئی بات پڑھیں گے یا کسی ممبر سے کوئی بات سنیں گے، آپ کے اندر سے آواز آئے گی جو خالق کا مزاج ہے. یہ بھی آپ کے لیے بھی، تمام مومنین کے لیے، کہ اے پروردگار قرآن سے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی جیسے تو چاہتا ہے اور جو تیری نظروں میں صحیح ہے، پروردگار وہ رابطہ اور وہ رشتہ پروردگار ہم سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. میری عرائض تمام، وقت بھی کافی گزر چکا. 8 محرم کا دن گزرا ہے. جیسے جیسے 10ویں قریب آ رہی تھی، 61 ہجری کے محرم کی
ویسے ویسے اللہ کے نبی کے گھرانے پر مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آج اس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جس پر امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب دونوں کو بڑا مان تھا۔ امیر المؤمنین نے اپنے بھائی سے فرمایا تھا کہ تم نسب شناس ہو، کسی ایسی خاتون کا رشتہ تلاش کرو کہ جس قبیلے کی خواتین شجاع بچوں کو جنم دیتی، بہادری میں مشہور۔ بی بی ام البنین امیر المؤمنین کے گھر میں آئی، جناب سیدہ کی اولاد کے بارے میں خود بھی کمال کا ادب رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی کمال کا ادب کرنا سکھایا۔ ایسی تربیت تھی بی بی ام البنین کی کہ یہ کتب تاریخ میں اور مقاتل میں لکھا گیا کہ اگرچہ حضرت عباس اور امام حسین بھائی تھے، ایک باپ کی اولاد تھی، لیکن کسی نے حضرت عباس کو امام حسین کو کبھی بھائی کہتے نہیں سنا تھا۔ سیدی و مولائی، اے میرے سردار حسین، اے میرے مولا حسین، میرے امام حسین، میرے آقا حسین، ان الفاظ سے حضرت عباس ساری عمر پکارتے تھے امام حسین۔ ادب ایسا تھا، ماں نے سکھایا تھا۔ عاشور کی شب آئی، جناب زینب اور امام حسین کی ملاقات ہوئی، یا بی بی زینب نے بلوایا یا امام حسین خود تشریف لائے بی بی کے خیمے میں۔ بہن بھائی کی گفتگو جاری تھی، امام کے ایک صحابی نے، ایک ساتھی نے گفتگو سنی اور دوڑ کر باقی ساتھیوں کے پاس گیا۔ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ جناب زینب اپنے بھائی حسین سے فرما رہی تھی، بھیا حسین، بھیا حسین، میں دیکھتی رہی ہوں کہ جو ہمارے دشمنوں کا لشکر ہے ان کے ساتھیوں میں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور دستے آ کر ملتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ بھیا حسین، میں فکر مند ہوں، میں پریشان ہوں، آپ کے ساتھی کہیں آپ کو چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ آپ کے اصحاب کل جب اتنی بڑی تعداد میں دشمن سے سامنا ہوگا تو آپ کے اصحاب آپ کو یہ جملہ بولا، آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے؟ عزادارو، ایک باوفا نے بی بی کا یہ جملہ سنا، رونے لگا، دوڑتا ہوا پاس گیا اور کہا کہ اے حسین کے ساتھیوں، اے اصحاب حسین، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ علی کی بیٹی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، علی کی بیٹی پریشان ہے کہ کہیں حسین کے ساتھی چھوڑ تو نہیں جائیں گے، آؤ اپنے مولا کو اپنی وفاؤں کا یقین دلاؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے، ہاشمی بھی اکٹھے ہو گئے، اصحاب حسین بھی اکٹھے ہو گئے۔ عزادارو، وہاں پر بھی سب سے پہلے جس نے اعلان وفا کیا اس کا نام ابو الفضل العباس، باقی اصحاب نے بھی کیا۔ کسی نے یہ کہا کہ مولا حسین، جب امام نے فرمایا نا کہ میں نے تو بیعت اٹھا لی ہے تم سے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تڑپ کر ایک نے کہا مولا حسین، خدا کی قسم اگر ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے ٹکڑے کیے جائیں، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اگر 1000 مرتبہ بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، پھر ہمیں زندگی ملے، تب بھی ہم پروردگار سے خواہش کریں گے اپنی جانیں آپ پر نچھاور کرنے۔ یہ جملے سنے علی کی بیٹی کے دل میں اطمینان پیدا ہوا۔ عاشورہ کا سورج طلوع ہوا، اصحاب باوفا نے جو کچھ وعدہ کیا تھا پورا ہر ایک نے اپنے وعدے کو نبھایا۔
ایک کے بعد ایک ہستی شہید ہوتی چلی گئی، اصحاب تمام ہوئے، ہاشمی خاندان کی شہادتیں شروع ہوئی، یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ عزادارو عصر عاشور کے وقت ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت عباس دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھی حسین کا باقی نہیں بچا۔ اب مقاتل نے لکھا ہے اذن جہاد کے لیے حضرت عباس چلتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے، اجازت مانگی، لیکن کس انداز میں؟ بہادر تھے، شجاع تھے، کمال شجاعت تھے۔ امام حسین سے خطاب کر کے کہتے ہیں مولا عباس سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، سب لوگوں نے شہادتیں پیش کر دی اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ عزادارو امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا عباس اگر تو بھی چلا جائے گا، تو جانتا ہے کہ تو میری فوج کا سالار ہے، تو میری فوج کا سردار ہے۔ عزادارو اس باوفا نے اپنے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی اور پھر حسین سے آنکھیں نہیں ملائی۔ ماں نے ادب سکھایا ہے زہرا کی اولاد کا، حسین سے آنکھیں نہیں ملائی، اسی طرح ادب سے نظر زمین کربلا پر گڑی ہوئی ہیں اور بڑے باادب لہجے میں امام حسین سے فرماتے ہیں عباس مولا حسین اب وہ فوج کہاں باقی بچی ہے جس کا میں سالار تھا؟ وہ تو سارے شہید ہو گئے، وہ تو سارے کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ اب جو یہ سنا چارہ نہ رہا، حضرت عباس کو امام حسین نے اجازت دینی ہے، لیکن عزادارو امام حسین نے کیسے اجازت دی؟ فرمایا عباس اب اگر جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بس ایک بات، ایک کام اگر ہو سکے تو وہ کر دینا۔ یہ پیاسے بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہے ہو، یہ مشکیزہ ساتھ لے جاؤ، اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا پانی لا کر ان پیاسے بچوں کو پلا دینا۔ عزادارو یہ جو شرط لگا دی گئی، یہ جو حسین نے بات کر دی، یہ سبب بنی کہ ام البنین کا یہ شیر بیٹا اس طرح سے جہاد نہ کر سکا جس طرح جہاد کرنے کی حسرت رکھتا تھا۔ مشکیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے۔ جو مقاتل نے لکھا ہے وہ اس طرح سے لکھا ہے کہ دریا کر کنارے پر لعینوں نے، عمر ابن سعد نے 4000 سپاہی کھڑے کیے تھے حفاظت کے لیے۔ کس لیے؟ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، پانی کوئی لے کر وہاں پہنچنے نہ پائے۔ عزادارو 4000 کھڑے کیے ہیں، اپنے رسول کے بچوں کا پانی بند کیا ہے۔ کون سا پانی؟ جس کو وہاں کے حیوان بھی بڑے آرام سے پی رہے تھے، اس صحرا کے حیوانات وہ پانی پی رہے تھے جو رسول اللہ کے بچوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ علی کا شیر لپکا دریا کے کنارے کی طرف۔ مقاتل نے یہ جملہ لکھا حضرت عباس نے اس انداز میں حملہ کیا کہ وہ 4000 بھیڑیا نما انسان بھیڑوں کی طرح آگے لگ کے بھاگنے لگے۔ دریا خالی ہوا، حضرت عباس نے اپنا گھوڑا دریا میں داخل کیا۔ نہر القمہ میں حضرت عباس داخل ہوئے۔ مقاتل کے لفظ یہ ہے اتنا اندر گئے کہ گھوڑے کا شکم پانی کو چھونے لگا۔ اب حضرت عباس نے سب سے پہلا کام جو ذمہ داری تھی، مشکیزے کا منہ کھولا، جھکے پانی بھرنے لگے، مشکیزے کو بھرا پانی سے، مضبوطی سے اس کا منہ بند کیا۔ اب خود دشمن کے سپاہی بھی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مشکیزے کو بھرنے کے بعد خود بھی تو پیاسے ہیں نا عباس، خود بھی تو پیاسے ہیں۔ ایک دفعہ عباس نے اپنا پانی نہر میں ڈالا اور اپنے ہاتھ کو لبوں کے قریب لے کر آئے، لیکن دیکھنے والے بیان کرتے ہیں لبوں کے قریب تو لائے لیکن پھر رک گئے، پانی کو لبوں سے نہ لگایا، کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر پانی کو واپس دریا میں پھینک دیا۔ یہ لعین کہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکے عباس نے پانی کیوں نہیں پیا، شدت کی پیاس ہے لیکن پانی کیوں نہیں پیا۔ لیکن جب عباس نہر سے باہر نکلے تو ایک رجز پڑا، وہ رجز ہم نے سنا تو ہمیں پتا چلا عباس نے پانی کیوں نہیں پیا۔ رجز کیا تھا عزادارو؟ عباس با وفا کا، ام البنین کے بیٹے کا رجز پڑا، اے نفس عباس، اے نفس عباس
تیرا آقا حسین پیاسے لبوں کے ساتھ شہادت کا جام پینے کی تیاری کر رہا ہو، شہادت کا انتظار کر رہا ہو، اور تو میٹھا پانی پی رہا ہو۔ نہیں عباس نہیں، یہ وفا کا تقاضا نہیں، یہ تیری شجاعت کا تقاضا نہیں، تو پانی نہیں پیے گا۔ سن کے ان کو پتا چلا عباس نے پانی کیوں نہیں پیا۔ حسین پیاسا ہو، حسین کی سکینہ پیاسی ہو، بچے یتیم پیاسے ہو، اور عباس دریا سے پانی پی لے۔ انہی پیاسے ہونٹوں کے ساتھ مشکیزے کو سنبھالا اور گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ ایک لمبا راستہ لیا تاکہ مشکیزہ حفاظت کے ساتھ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عزاداروں، ان لہینوں نے عباس کا تعاقب شروع کیا، عباس کا تعاقب شروع کیا۔ نخلستان کے درخت ہیں، کوئی وار کرتا ہے کہیں سے، کوئی کہیں سے وار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عباس کا رجس ایک اور بلند ہوا۔ حضرت عباس فرما رہے تھے، اگر تم نے میرا دایاں بازو قطع بھی کر دیا ہے تو بھی میں اپنے دین کا دفاع کروں گا، تب بھی میں حسین کی حمایت ترک نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر اور گزری تھی، عباس نے اعلان کیا، بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ عزاداروں، مقاتل نے لکھا، اپنے دانتوں سے اس امانت کو سنبھالا۔ آخری آس تھی عباس کی کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ مشکیزہ میں پہنچا دوں۔ حسین نے درخواست کی ہے، حسین نے خواہش کی ہے، میں حسین کی خواہش پوری کر دوں۔ لیکن عزاداروں، عباس کی یہ آخری آس اس وقت ٹوٹ گئی جب ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا اور پانی بہنا شروع ہوا۔ حسرت ہوگی عباس کو کہ یہ کیا ہوا۔ ایک لعین نے ایسے میں ایک گرز کا وار کیا جناب عباس کے سر پر، اور امام زمانہ یہاں پر نوحہ پڑھتے ہیں، میرا سلام میرے جد عباس پر کہ اس حالت میں زین سے زمین پر آیا کہ دونوں ہاتھ بدن کے ساتھ نہ تھے۔ عزاداروں، جب بھی اگر ہم میں سے کسی کو کوئی ٹھوکر لگے، زمین پر گرنے لگے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیتا ہے تاکہ چہرہ محفوظ رہے۔ لیکن حضرت عباس جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو دونوں ہاتھ بدن پر نہیں تھے۔ خدا جانے حضرت عباس وہ اذیت کیسے برداشت کی ہوگی۔ یہ وہ موقع ہے، مقاتل نے لکھا، یہ وہ موقع ہے جب پہلی بار حضرت عباس نے حسین کو بھائی کہا۔ ایک آواز گونجی، یا اخاہ، یا اخاہ علیکہ من السلام ادرک اخاک۔ اے بھیا حسین، عباس کا آخری سلام، آئیے اپنے بھائی عباس کی خبر لیجئے۔ عزاداروں، حسین دوڑتے ہوئے پہنچے، اپنے بھائی عباس کو اس حال میں دیکھا۔ بس میں تمام کروں، ارادہ کیا کہ جیسے دوسرے شہداء کو خیام میں لے کر جاتے تھے، عباس کو بھی خیمے میں لے کر جائیں۔ جب اٹھانے لگے، میرے مولا عباس نے فرمایا، نہیں بھیا حسین، مجھے یہی مقتل میں چھوڑ دیجئے، مجھے خیموں میں لے کر نہ جائیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ عباس سامنا نہیں کر سکتے۔ کس کا؟ معصوم سکینہ کا، کیونکہ وہ انتظار کر رہی تھی۔ شاید عباس سوچ رہے ہوں گے، سکینہ تو بچیوں کو تسلی دے رہی ہوگی، یتیم چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہی ہوگی کہ میرے چچا عباس بڑے بہادر ہیں، میرے چچا عباس جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ پانی لے کر ضرور آئیں گے۔ اب اگر اس حالت میں جاؤں سکینہ کے سامنے کہ پانی میرے پاس نہ ہو، مولا حسین مجھے یہیں پر چھوڑ دیجئے۔ عزاداروں، عباس کی خواہش پوری کی، حضرت عباس کے بدن کو وہی چھوڑا، علم عباس کو لے کر چلے حسین خیموں کی جانب۔ ہاں، ایک جملہ بولا تھا عباس کو دیکھ کر کہ عباس الان انکسر ظہری، تیری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ علم عباس کو لے کر چلے۔ عزاداروں، بیبیوں نے دور سے دیکھا خیموں سے کہ علم عباس آ رہا ہے۔ بیبیاں سمجھی حضرت عباس آ رہے ہیں، شاید بچے بھی سمجھے ہوں گے ہمارے لیے پانی آ رہا ہے۔ لیکن جب علم قریب آیا تو دیکھا علم حسین کے ہاتھ میں ہے۔ علم تو آیا ہے لیکن علمدار واپس نہیں آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔